نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. ہپنوسز یا ہپنوٹزم یا ہپنوتھراپی بھی اسے کہا جاتا ہے. تو ہپنوتھراپی ہو یا ہپنوٹزم ہو یا ہپنوسز ہو، گویا نیند میں سلا کے کچھ اثر ڈالنا، اثر انداز ہونا. اس کے مختلف طریقے ہیں. بعض اوقات اس میں جنوں کا استعمال کیا جاتا ہے، شیاطین کا، اور بعض اوقات اس میں کچھ پڑھا جاتا ہے. اور چونکہ کیا پڑھا جاتا ہے اس کی وضاحت نہیں ہوتی، پڑھنے والا اپنا وہ علم چھپاتا ہے، بتاتا نہیں. جو باتیں وہ کہہ کر رہا ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا. تو ایسا ہر وہ علاج جس میں جہالت ہو، یعنی وہ مجہول ہو، یعنی جس کو جانا نہ جا سکتا ہو، یہ کیا ہے، کس طریقے سے ہے، اس میں حکم حرام ہی کا لگایا جاتا ہے، ناجائز ہونے کا لگایا جاتا ہے. اور نہ بھی سمجھے کوئی اس کو ناجائز تو اس میں احتیاط ضرور کرنا چاہیے. اس لیے کہ ایسے جو علاج ہیں وہ عموماً بدعقیدگی کی طرف لے جاتے ہیں. ایک علاج ہے دوا سے، دوا کو دیکھ رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں، تو اس سے عقیدے میں خرابی نہیں آتی، کیونکہ آدمی جانتا ہے کہ ایک ذریعہ میں نے استعمال کیا ہے، اس ذریعے سے مجھے فائدہ ہو گیا. اس طرح روٹی کھاتا ہوں تو پیٹ بھر جاتا ہے، پانی پیتا ہوں تو پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن کبھی نہیں بھی بجھتی، کبھی مزید پیاس لگتی ہے، کبھی زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کھانے کو دیکھ کے متلی ہوتی ہے. تو اس کے مؤثر حقیقی ہونے کا اعتقاد نہیں بناتا، بلکہ اس پر یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے، اور اس کا بار بار اعادہ بھی ہوتا رہتا ہے کہ تو صرف دوا ہے، اس سے تو شفا تو اللہ ہی دینے والے ہیں. اس کے برعکس جو چیز غیر مرئی ہوں، غیر محسوس ہوں، حسی نہ ہوں، جنہیں دیکھا نہ جا سکتا ہو، جیسے تعویذ ہے یا رقیہ شرعیہ ہے یا اس طرح کا کام ہپنوسس وغیرہ، ان میں چونکہ چیزیں نظر نہیں آتی تو خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کا اعتقاد ان چیزوں ہی کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ فطری طور پر آدمی ایسی چیزوں پر زیادہ اعتقاد رکھتا ہے، زیادہ اس کا رجحان اس طرف چلا جاتا ہے عقائد کے درجے میں، اگر اس سے فائدہ ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس جا کر باقاعدہ بہت سے ایسے اعمال بھی کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں کہ جو خلاف شرع ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کے اس عمل میں، اس کام میں کچھ فائدہ سمجھتے ہیں، اس لیے بدعقیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہیں شاید ان کی بد دعا نہ لگ جائے، شاید ایسا نہ ہو جائے، اور اس میں خلاف شرع عمل کرنا مجبوری میں شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ایسے اعمال میں بدعقیدگی کا چونکہ امکان اور زیادہ ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی شرک تک نہ پہنچ جائے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہپنوسس وغیرہ ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہوں، ان سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ان میں بہت زیادہ فتنہ ہے، اور آج کل لوگوں نے اس کو دکان بنا لیا ہے، وہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، جانتے ہیں تب بھی دھوکہ دے کر، خلاف شرع بہت ساری باتیں کہہ کر کے، بدعقیدگی کے کچھ جملے کر کرا کے لوگوں سے بہت ساری باتیں کھلواتے ہیں، نکلواتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں کہ جو پردے میں رہنی چاہیے وہ نکلواتے ہیں. تو یہ سارے کام مناسب نہیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اور اگر یہ شریعت کے دائرے میں بھی ہو رہا ہو تب بھی اس سے لوگوں کا اعتقاد ان پر مضبوط ہوتا ہے، جو بہرحال توحید کے منافی معلوم ہوتا ہے. اس لیے اس میں احتیاط کرنا چاہیے. گوشت کو جبکہ اس کو شرعی دائرے میں کیا جا رہا ہو، شرک اور کفر تو نہ کہا جائے، لیکن اس کے باوجود ایک بدعت ضرور ہے، ایک ایسا طریقہ ضرور ہے کہ جو ہمارے صحابہ کرام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے بعد ائمہ سے یہ منقول نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعہ کا طریقہ نہیں ہے. ایسی چیزوں میں بہت احتیاط کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بدعقیدگی سے بچانا چاہیے. ہر شخص خود اپنا راقی بنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی لو لگائے، تعلق بنائے، قرآن کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اللہ اس کے لیے مسائل کو حل فرمائیں گے. دوسروں کے اوپر اس طرح سے تکیہ نہیں کرنا چاہیے.